مجھے بخش دو، میں سچ کہتی ہوں، میں وہ عائزل نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہ 16 سالہ معصوم لڑکی اور زیب خان کے قدموں میں گرتے رونے لگی تھی جب اورنگزیب نے اس کے بالوں سے پکڑتے کھڑا کیا۔ اسے بیسمنٹ میں لے جا کر ٹارچر سیل دکھاؤ۔ وہ لڑکی خوف سے چیخنے لگی، پھر اس سے زبردستی نکاح کرتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ آج سے یہ تمہارا قید خانہ ہے جہاں روز تمہیں اذیت ناک سزا دوں گا۔ اس رات اس معصوم کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر کے جب وہ اگلے دن آفس پہنچا تو بدتر ہو گیا۔ مینیجر نے اسے بتایا غلط لڑکی اس کے حوالے کی گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا فائلوں میں سر دیے مصروف دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن وہ کچھ بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور مینیجر اندر داخل ہوا۔ اگلے ہی پل اس نے مینیجر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر، ہم نے ساری معلومات کروا لی ہے، وہ لڑکی شام کو کیفے کی طرف نکلے گی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اورنگزیب نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم آپس میں پھنسایا اور گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ جی سر، میں سمجھ گیا، وہ یہ کہتے ہی کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ مینیجر کے جاتے ہی اورنگزیب نے بھی اپنی فائل بند کی اور گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے گھر کے لیے نکلنا تھا۔ یہ بات بھی اس کے مینیجر نے ہی اسے بتائی تھی۔ بس 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد ماہی میری جان، تمہاری روح کو سکون مل جائے گا۔ میں تمہاری گناہ گار پر زندگی تنگ کر دوں گا کہ وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہ آفس سے باہر نکلا، تیز قدموں سے گاڑی میں جہاں بیٹھا۔ گاڑی تیزی رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ آج اس کے پاس سنہری موقع تھا۔ آج گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ کسی شادی کی تقریب کے لیے 2 دن سے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اورنگزیب خان کے پاس یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو انتقام کی آنکھ سے ٹھنڈا کر سکے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے دروازے کے پاس رکی۔ چوکیدار نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مینیجر وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ اس نے مینیجر سے نظریں ملاتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، اسٹور روم میں اسے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اسے جانے کا اشارہ کر کے اورنگزیب وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر وہیں پٹک دیا تھا اور اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کر کے وہ خونخوار نگاہوں سے اسٹور روم کے دروازے کو تکنے لگا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا ایزل۔ اس نے بلا آخر اپنی بہن کے گناہ گار کا نام لے لیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک 16 سالہ لڑکی ایزل تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آج اس نے ملازم کو بھی جلدی چھٹی دے دی تھی۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو وہ لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، شاید بے ہوش تھی۔ اس کے منہ پہ کپڑا ٹھوسا گیا تھا تاکہ آواز نہ نکل سکے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ 16 سالہ معصوم لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ خوبصورت شفاف چہرے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے ماہین کا چہرہ گھوم گیا جو سیاہ پڑ چکا تھا اور جس سے زندگی کی رغبت ختم تھی۔ اس نے ایک دھاڑ سے اسٹور روم کا دروازہ بند کیا تو اس لڑکی کے وجود میں جنبش سی ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑے لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جو زہر آلود نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم ہو ایزل؟ اس نے آنکھیں پڑھ کر اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو ایزل رو پڑی تھی۔ خدا کا واسطے مجھے جانے دیں، میں ایزل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے اپنا آپ رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی اورنگزیب ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ کتنا معصوم چہرہ ہے لیکن کس قدر گھٹیا دھوکہ دیتا ہے۔ اس نے اس لڑکی کا جبڑا پکڑا اور اس زور سے جھنجھوڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے بے دردی سے اسے رسیوں سے آزاد کیا کہ اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے۔ چھوڑ دی مجھے، خدا کے لیے، میں بے گناہ ہوں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ تبھی اورنگزیب نے اس کے بالوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ خبردار اب ایک لفظ بھی کہا نا تو ابھی اسی وقت تمہیں موت کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تو وہ دور جا گری اور زور سے زمین سے ٹکرائی۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آنکھیں تو پہلے ہی اس کی رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ میری بات کا یقین کریں، میں ایزل نہیں ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، میری ماں مر جائے گی۔ اس نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی تھی مگر اورنگزیب نے اسے بازوؤں سے تھام کر کھڑا کیا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے جانے دیں۔ رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں مگر اورنگزیب کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پتھر دل بنا اس معصوم سی لڑکی کو جس کا نام آیت تھا گھسیٹتا وہ بیسمنٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔
چھوڑے مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے بازو پر اس کی فولادی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے بیسمنٹ تک لے آیا تھا جہاں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اورنگزیب نے جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہاں مختلف قسم کے ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ آیت کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا دبا دیا۔ دیکھ رہی ہو یہ سب؟ ایک طرف ہتھیاروں کا سامان اور کیمیکل کی بھرمار تھی تو دوسری طرف ایک اندھیرا کمرہ جہاں پر رکھی کرسی اور اس پر جلتا پیلا بلب۔ یہ سب کچھ اس ٹارچر سیل کی خوفناک ہیبت کو واضح کر رہا تھا۔ اورنگزیب نے اسے وہاں کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تمہارا وہ حل کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچو گی۔ جو کچھ تم نے کیا ہماری زندگی میں زہر گھولا، ماہین کو ہم سے چھین لیا، ہماری عزت خاک ملا دی۔ اس کے بعد تم اگر سکون سے رہو تو مجھ پر زندگی حرام ہے۔ اورنگزیب نے چبا چبا کر کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کون سی ماہین؟ میں کسی ماہین کو نہیں جانتی۔ خدا کا واسطے مجھ پر رحم کرے، مجھے جانے دے۔ میرا نام ایزل بھی نہیں ہے، آیت ہے۔ اورنگزیب تلخی سے مسکرایا۔ موت کا فرشتہ دیکھ کر تو انسان یہاں سے وہاں بھاگتا ہی ہے۔ میں تم پر کیسے یقین کروں کہ تم آیت ہو؟ ہاں، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اورنگزیب اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر اسیر کیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا، ورنہ یہ ہتھیاریوں کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں اتار دوں گا۔ آیت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ خدا کی قسم ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا مائن کون ہے، مجھے جانے دے۔ ایک بار پھر سے اس کے قدموں میں گڑ گڑائی تھی اور انجان بنی گہرا سانس بھرا۔ اس طرح نہیں جانے دوں گا، تمہاری خوب خاطر تواضع کروں گا، اس کے بعد ہی تمہیں جانے دوں گا۔ اورنگزیب نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے وہاں کرسی سے کھڑا کیا، اس کے کھلے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیا۔ وہ لڑکی کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی، اس کے پاؤں لرز رہے تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میری قید میں رہو گی، کیونکہ میں نے تم سے طریقے سے پوچھا تھا، تم نے مجھے جواب نہ دیا۔ اب ہر روز تمہیں اذیت کا نشانہ بناؤں گا، تب شاید تم اپنی زبان کھلنے پر راضی ہو جاؤ۔ آیت نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، وہ ایک بار پھر سے اسے گھر کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو اور باقی تمام گواہوں کو کال پر لیا تھا۔ ویڈیو کال جاری تھی۔ اس نے آیت کے سر پر زبردستی دوپٹہ ڈالا اور اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیے۔ یہ سنتے ہی آیت نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر اس نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی نما انداز میں اسے وارننگ دے گیا، اگر اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ خوف کے مارے زید پڑتی اس کے اشارے پر مولوی صاحب کے کہنے پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دی۔ اس سے نکاح قبول کر چکی تھی۔ اب مولوی صاحب نے اورنگزیب سے پوچھا تھا۔ 3 بار قبول ہے کہتے ہی نکاح ہو گیا تھا اور فون بند ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تھا، اس کے ہاتھ کھولے تھے اور اسے زوردار انداز میں بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ آیت نے خوفزدہ انداز میں بیڈ پر اسے دیکھتے ہوئے چیخ ماری تھی، لیکن وہ کمرہ سانچ پروف تھا۔ اورنگزیب مسکرایا تھا۔ جتنا چیخنے چیخو، جتنا چلانے چلاؤ، لیکن یاد رکھو تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس پر پل پڑا تھا اور اس کے جسم کو بے دردی سے رونتے ہوئے وہ ایزل کو یہ یقین دہانی کرا چکا تھا کہ وہ ایک درندہ ہے۔ اس کے پورے وجود کو لہو لہو کرتے اسے ادموا کر گیا تھا۔ ایزل کی گردن ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی، وہ اس کے جسم کو مکمل طور پر بھونپڑ پڑ کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ حساب برابر ہو گیا، اب اگر کل تک تم زندہ بچی تو یہ تمہاری جیت ہوگی، لیکن میں ہر روز تمہاری جیت کو ہار میں ملانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر لگے خون کو صاف کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ادھر بیڈ پر لیٹے اور لٹے پٹے انداز میں بے ہوش وجود کے ساتھ لیٹی آیت دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں آ گیا تھا اور وہیں سونے کے بعد وہیں سے تیار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنی گھر کی ایک پرانی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میرے کمرے میں جو گند آپ کو دکھے اسے صاف کر دیجیے گا۔ ملازمہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کمرے میں جائیں گی تو معلوم ہو جائے گا، اور ہاں، اس بارے میں آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ وہ حکم دیتا باہر نکل گیا اور جب ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہاں ایک انتہائی کم عمر لڑکی لٹے پٹے انداز میں بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی
ناہموار سانسوں کے ساتھ اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ ملازمہ نے کمرہ بند کیا تھا اور انتہائی رازداری سے سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ آیت کے کپڑے بدل کر وہ اسے وہیں لٹا چکی تھی۔ آیت کو سخت بخار ہو رہا تھا مگر وہ بے بس تھی، اور یہ سب کرتے ہوئے ملازمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اورنگزیب صاحب کو آج سے پہلے اس قدر بدترین انتقام لیتے نہیں دیکھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ آیت اپنی عزت کے نام و نشان کے مٹ جانے پر اندر ہی اندر ماتم منا رہی تھی۔ آفس کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی سیکرٹری نے اسے بتایا کہ مینیجر صبح سے اس کے کمرے میں انتظار کر رہا ہے۔ اس کا فون بھی بن جا رہا تھا، وہ بہت پریشان ہے، شاید کوئی اہم خبر دینی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مسٹر عاصم، مینیجر نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑے ہو کر فوراً سر جھکایا۔ سر، ایک بہت بری خبر ہے۔ اورنگزیب نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسی بھی کیا خبر ہے جو آج تم نے میرے کمرے کو ہی اپنا مسکن بنا لیا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھا تو مینیجر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سر، ہم نے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اورنگزیب چونکا۔ کون سی غلطی؟ سر، ہم سے غلطی سے غلط لڑکی اغوا ہو گئی، اور جو قصوروار تھی وہ دبئی بھاگ گئی ہے۔ اورنگزیب نے اپنے آئی برو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے تم؟ بھنگ پی کر آئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ مگر مینیجر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سر، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم سے واقعی میں غلطی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی ایزل نہیں، آیت ہے۔ ہم سے غلط لڑکی پر ظلم ہو گیا ہے۔ اورنگزیب کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میز پر ہاتھ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ ایک کام بولا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہ ہوا۔ گیٹ آؤٹ! وہ حلق کے پل چلایا اور مینیجر کو ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال کر دروازہ زوردار انداز میں بند کیا۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے دکھائی دینے لگے۔ اس نے بے ساختہ اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور کھڑکی کے پاس آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے اس لڑکی کی چیخوں کی بازگشت سنائی دی تھی۔ مجھے جانے دے، مجھے چھوڑ دے، میں ایسا نہیں ہوں، آئے تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگلے ہی پل اورنگزیب کا سر چکرانا تھا اور وہ وہیں صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ او مائی گاڈ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے ایک معصوم لڑکی پر ظلم کر دیا، اسے مجرم سمجھ کر۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں گرایا اور اپنے بالوں کو نوچ لیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور تیزی سے باہر نکلا۔ اسے جلد از جلد گھر جانا تھا، وہ مر بھی سکتی ہے۔ اس کے ضمیر کے اندر سے چلانے کی آواز آئی تو اس کے قدموں میں پہلے سے کہیں زیادہ پھرتی آ گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کئی بار گاڑی بے قابو ہوئی تھی، لیکن اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ماہین کا وہ چہرہ آ گیا تھا اور اس کے ساتھ لکھی تحریر، جس نے اس کے سارے حواسوں کو قابو میں کر لیا تھا۔ اور اب جب وہ ہوش میں آیا تھا تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یہ کیسا ظلم ہو گیا؟ اس نے اپنی آنکھوں کو میچ کر اپنے سر میں درد کی اٹھنے والی ٹھیسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سب بے سود۔ گاڑی ایک جھٹکے سے دروازے کے سامنے رکی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر سیٹ پر گرا دیا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر اس لڑکی کے حال معلوم کرے جسے کل اس نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ ماضی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا۔ اس نے کیوں ایزل کو اٹھانے کا حکم دیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ پردے کے پیچھے موجود کہانی فلم کی طرح دماغ کے پردے پر چل رہی تھی۔ چند مہینے پہلے، لالا، بابا مجھے یونیورسٹی جانے نہیں دے رہے، کہہ رہے بہت چھوٹی ہو، دنیا کو نہیں سمجھ سکتی۔ لالا پلیز بابا کو منائے نا۔ اورنگزیب اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا جب ماہین دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے میری پیاری گڑیا، بابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تم بہت معصوم ہو، دنیا کو نہیں سمجھتی۔ یونیورسٹی کے لیے ابھی تمہیں کچھ سال درکار ہے، جب تھوڑی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد جانا۔ ماہین کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ میں نے اگر ایک ساتھ کچھ کلاسز کلیئر کی ہیں تو کیا اب گھر بیٹھ جاؤں؟ لالا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یونیورسٹی میں جگہ جگہ سانپ گھومتے ہیں۔ اورنگزیب مسکرایا تھا۔ یہی سمجھ لو، بس وہ انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ماہین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں یہاں آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں اور آپ الٹا مجھے ڈرا رہی ہیں۔ وہ لوٹ کر جانے لگی تو اورنگزیب مسکرایا تھا۔ ارے بابا ٹھیک ہے، میں بابا سے بات کروں گا، تم تیاری کر لینا، کل تمہیں یونیورسٹی جانا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چھل پڑی تھی اور پھر اگلے ہی دن وہ یونیورسٹی روانہ ہوئی تھی، جہاں پہلے ہی دن اس کا سامنا فیروز سے ہوا تھا۔ وہ کلاس کے حوالے سے پریشان تھی جب فیروز نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ بائی دی وے، آپ کا نام کیا ہے؟
پہلی ملاقات میں ہی فیروز نے اس کا نام پوچھ لیا تھا۔ میرا نام ماہین ہے، ماہین نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ لگتا ہے آپ گاؤں کے بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ فیروز کے صحیح انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک جانا ہے، میرے بابا زمیندار ہیں، ہماری گاؤں میں بڑی حویلی ہے، یہاں ہم شہر میں بھی اپنا گھر بنا چکے ہیں اور آج کل یہیں رہ رہے ہیں، زیادہ تر ہمارا رہنا حویلی میں ہوتا ہے۔ اور پھر تو آپ بہت رئیس خاندان سے ہیں۔ ماہی نے اپنے بھولے پن میں پہلے ہی دن اسے اپنی ساری معلومات فراہم کر چکی تھی۔ پھر کلاس کا ٹائم ہوتے ہی اس نے معذرت کرتی آگے بڑھ گئی تھی، مگر فیروز کے ہاتھ ایک نیا شکار لگ چکا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایزل کو کال ملائی تھی جو یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں تھی۔ ایزل، مجھے کیفیٹیریا میں ملو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایزل نے فیروز کی بات سن کر فون بند کر دیا تھا اور دوپہر کے وقت تقریباً 12 بجے وہ دونوں کیفیٹیریا میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ لڑکی دیکھ رہی ہے تم؟ اس نے موبائل میں ماہین کی تصویر دکھائی۔ تصویر اس نے باتوں ہی باتوں میں اس طرح سے لی تھی کہ ماہین کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ ہمارا نیا شکار ہے، استاد کو فون کر کے کہہ دو کہ ہم نے ایک نیا شکار پکڑ لیا ہے۔ ایزل نے فوراً سے ماہین کی تصویر آگے فارورڈ کی تھی۔ یہ زمیندار گھرانے سے ہے، پورا ایک گاؤں اس کے بابا کی ملکیت ہے، اب ہمیں اصل کھیل شروع کرنا ہوگا۔ ایزل نے ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واقعی تم تو بہت انٹیلیجنٹ ہو۔ ایزل نے اس کی پیٹھ تھپکی دی۔ اگلے دن ایزل نے ماہین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور پھر ماہین، فیروز اور ایزل میں کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ فیروز اور ایزل نے اس کا اعتماد جیت لیا تھا۔ ایک روز وہ یونی کی لائبریری میں کتاب پڑھ رہی تھی جب فیروز نے اسے اشارے سے باہر بلایا تھا۔ وہ کتاب بند کر کے باہر آئی تو پھر اس نے اسے ایک کارڈ تھمایا تھا۔ کل میری برتھ ڈے پارٹی ہے اور تم میری خاص دوست بن چکی ہو، اس لیے میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں۔ ایزل تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لے گی، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ماہین گھبرا گئی تھی۔ لیکن بابا اور لالا اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خوف دے کر فیروز نے تسلی کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ فکر مت کرو، ایزل ہوگی نا، کوئی موقع نہیں کرے گا۔ ماہین ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ نہیں نہیں، میں خود آ جاؤں گی، ایزل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز مسکرایا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ دوپہر کے وقت ماہین گھر آئی تو اورنگزیب لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شاید آج اس نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ ان کا اپنا کاروبار تھا، اس لیے وہ اکثر دوپہر کو آرام کے لیے گھر آیا کرتا تھا۔ لالا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ماہین اپنی بات پر لالا سے شیئر کرتی تھی۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا جس نے اسے محبت اور اعتماد دیا ہوا تھا۔ ہاں بولو نا گڑیا۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری دوست ایزل کی برتھ ڈے ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے، مجھے جانا چاہیے۔ اس نے غور سے ماہین کو دیکھا۔ تمہیں جانا ہے؟ ماہین نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ تو یوں بولا نا، مجھے برتھ ڈے میں جانا ہے، چلی جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ نہیں لالا، ایزل مجھے لینے آئے گی۔ اوہ، اتنی اچھی دوست بن گئی ہے۔ اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت ماری۔ اوکے بائے لالا، اب میں کل کی برتھ ڈے کی تیاری کر لوں۔ تو بھاگی تھی۔ ارے دھیان سے۔ اورنگزیب نے اسے پیچھے سے آواز لگا کر دھیان سے چلنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بہن ایک ایسے گڑھے میں گرنے والی ہے جس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اورنگزیب سائٹ ایریا پر ایک بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ کھڑا عمارت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا جب اسے ماہین کی کال آئی تھی۔ لالا، ایزل نے یونیورسٹی سے ہی مجھے پک کر لیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ایزل نے بے ساختہ وقت دیکھا تھا، 3 بج رہے تھے۔ اتنی جلدی؟ اس نے میسج بھیجا تھا لیکن ماہین میسج نہ دیکھ سکی تھی۔ وہاں برتھ ڈے پارٹی میں جاتی ہے اس نے فیروز کے گھر میں ایک کمرے میں کپڑے تبدیل کر کے ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہاں اور بھی لڑکے موجود تھے اور ان کی نظریں ماہین کو اپنے جسم کی آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بے ساختہ رونا آیا تھا، شاید اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی جب فیروز اس کے پاس ایک ڈرنک لے کر آیا تھا۔ ماہین کیا ہوا ہے؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا یہ سب؟ فیروز نے ہمدردی کی انتہا کر دی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ تو آؤ نا، انجوائے کرو۔ لیکن ماہین نے انکار کیا تو ایزل نے اسے وہیں ڈرنک سرو کیا تھا۔ چھوڑو یار، اسے یہی بیٹھنے دو، شاید اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ماہین نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرنک تھام لیا اور چند گھونٹ پیے تھے کہ اسے واقعی میں گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ فیروز نے اسے ہاتھ کے اشارے سے واش روم کا راستہ بتایا تھا تو وہ دوڑ کر ریسٹ روم میں آئی تھی اور پورا ڈرنک اگل دیا تھا۔ اسے چکر سے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ایزل نے اسے تھاما تھا۔ ماہین، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم فیروز کے کمرے میں آرام کر لو، پارٹی ختم ہوتی ہوئے تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی۔ ماہین کی لاکھ انکار کے باوجود فیروز اور ایزل نے اسے
فیروز کے کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا تھا، اور یہیں اس سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔ ماہین نیم غنودگی کی کیفیت میں جا چکی تھی، اور ایزل اور فیروز نے اپنا برتھ ڈے کا صحیح سیٹ اپ سمیٹ کر وہ سب کچھ کیا تھا جس کا ماہین نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ انہوں نے ماہین کی قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر بنا کر اپنے پاس سیو کر لی تھی، اور پھر ماہین کے ہوش میں آنے کے بعد خود کو اس کا ہمدرد ظاہر کر کے اسے گھر بھی ڈراپ کر دیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اورنگزیب وہیں لان میں ٹہل کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گڑیا اتنی دیر ہو گئی، پاپا کو پتہ چلتا تو بہت ناراض ہوتے، لیکن ماہین کا سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ سوری لالا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، بس چکر سے آ گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اورنگزیب نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جی لالا، وہ یہ کہہ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح اس کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ جب اس نے یونیورسٹی جانے کے لیے تیاری کی اور موبائل اٹھایا تو لاتعداد ویڈیوز اور تصاویر موصول ہوئی تھی۔ وہ جیسے جیسے ویڈیوز دیکھتی گئی اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ اس قدر نازیبا ویڈیوز! اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں دھڑکن بہت کم ہو گئی تھی اور دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ تبھی اسے فیروز کی وائس نوٹ موصول ہوئی تھی۔ اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو اپنے بابا سے لے کر پورے 1 کروڑ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، اور اگر عزت پیاری نہیں تو بس ہم ایک بٹن دبائیں گے اور تمہاری عزت بھی نیلام ہو جائے گی۔ ماہین بے دھم سے ہو کر وہیں گر پڑی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ بابا، لالا مجھے معاف کر دیں، میں یہ ذلت نہیں سہ سکتی، مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو صرف اس پر یقین کیا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ ماہی نے اگلے ہی لمحے ایک انتہائی فیصلہ لیا اور کاپی سے کاغذ پھاڑ کر قلم گھسیٹنے لگی۔ میرے پیارے لالا، مجھے پتا ہوتا کہ اگر یونیورسٹی میں موجود درندے مجھے اس حد تک مجبور کر دیں گے تو میں ہمیشہ گاؤں میں رہنا پسند کرتی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں خاندان کی عزت کو سنبھال نہ سکی، مٹی میں ملا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، صرف اتنا قصور تھا کہ میں نے ان پر بھروسہ کیا۔ میرے موت کے ذمہ دار فیروز اور ایزل ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے خط وہاں رکھا، پیپر ویٹ رکھ کر اس نے اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالا اور پھنکے سے لٹک گئی۔ اس نے بلیک میل ہونے سے بہتر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا مناسب سمجھا تھا۔ دوسری طرف فیروز کو اس کا کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے ایزل کو کال ملائی تھی۔ 2 دن سے کیا پتا 2 کروڑ روپے ٹرانسفر کر دے۔ وہ دونوں ہنس پڑے تھے، یہ جانے بغیر کہ اب ان کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا ہے۔ اورنگزیب کو اس دن آفس سے واپسی میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ 10 بجے واپس آیا، اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جب کبھی وہ دیر سے آتا تو اس کی بہن ماہی نے اس کے لیے جاگ رہی ہوتی، مگر آج کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے سرونٹ کوارٹر میں ملازمہ کو کال ملائی تھی۔ بی جان، پلیز باہر آ کر مجھے کھانا دے دیں۔ اسے تشویش میں ہوئی تھی۔ بی جان کے آتے ہی اس نے ماہین کے متعلق سوال کیا۔ جی بی بی صاحبہ تو آج دوپہر کے بعد سے کمرے سے نکلی نہیں ہے۔ یہ خبر اس کے لیے بہت تشویشناک تھی۔ وہ کھانا کھائے بغیر دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر ماہین کے کمرے میں آیا اور زور زور سے دروازہ بجایا، لیکن وہ زندہ ہوتی تو دروازہ کھولتی، وہ تو اپنی جان دے چکی تھی۔ اورنگزیب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر کئی بار مسل دیا تھا۔ اس نے فوراً سے دروازے کو 2-3 ٹھوکریں لگائی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ اندر جا گرا، لیکن اسے لگا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں جی پائے گا۔ اس کا سانس بند ہونے کے قریب تھا۔ اس کی اکلوتی بہن، جان سے پیاری بہن، پھنکے سے لٹک چکی تھی اور اس کی موت کی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ وہیں بیٹھے دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ تبھی اس کی نظر وہاں رکھے خط پر پڑی تھی جس میں اس کی موت کے ذمہ داران کے نام تھے، اور تب اورنگزیب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے قاتلوں کو ضرور سزا دلوائے گا۔ ادھر دوسری طرف ایزل کو پتہ چلا تھا کہ ماہی نے خودکشی کر لیا اور اس کا بھائی اورنگزیب غصے سے پاگل ہو چکا ہے۔ اس نے قانونی کارروائی کرنے کے لیے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس نے ایک چال چلی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے ارد گرد مشکوک لوگ دکھائی دیے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے گھر کام کے لیے آنے والی نورا ماسی کی بھتیجی آیت کو، جو اس سے کچھ حد تک ملتی جلتی تھی، اپنی سفید چادر پہنائی تھی اور خود کیفے جانے کے بجائے اسے کیفے بھیج دیا تھا۔ اسی کیفے میں اورنگزیب کے مینیجر نے اسے دیکھا تھا۔
اور کوئی تحقیق کیے بغیر ہی اسے ایزل جان کر وہ مینیجر اسے اورنگزیب کے پاس لے آیا تھا۔ آیت کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کہ وہ ایزل نہیں ہے، آیت ہے، اورنگزیب نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ CCTV کیمرے میں جو قد کاٹ ایزل کا تھا وہی ہو بہو آیت کا بھی تھا، اسی لیے وہ پکڑی گئی تھی۔ چہرہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قسمت رل گئی تھی۔ اب وہ بری طرح ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ اورنگزیب کے مینیجر کو جب اس ساری کہانی کا علم ہوا تو اس نے اورنگزیب کو بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایزل دبئی بھاگ گئی تھی اور اورنگزیب سے ظلم ہو گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ اس سے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی کہ سامنے بے جان اور جسم آیا ڈھیر بنی پڑی تھی۔ اس کا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ گاڑی نکالو عبداللہ، اس نے ڈرائیور کو آواز لگائی تھی اور تقریباً چلایا تھا۔ اس حالت میں وہ خود ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا کہ جب اس کے ذہن پر بھاری بوجھ تھا۔ وہ اسے لے کر ہسپتال آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے طبی امداد دینی شروع کی تھی اور اس پورے عرصے میں وہ ہاسپٹل کے ٹھنڈے کوریڈور پر ننگے پاؤں چلتا۔ کہیں سے بھی وہ اورنگزیب نہیں لگ رہا تھا جو ایک بزنس ٹائکون تھا۔ اس کا رواں رواں ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو بھی ہے وہ بچ جائے۔ دوسری طرف اسے ایزل پر شدید غصہ تھا جس نے خود کو بچانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کو آگے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ دیکھیں ابھی پیشنٹ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ وہ بری طرح بے چین ہوا۔ ڈاکٹر پلیز میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے منت کی تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر بیڈ پر لیٹی اس معصوم کم عمر لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو، آنکھیں کھولو پلیز۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر تھک ہار کر باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی اندر موجود آیت نے آنکھیں کھول دی اور خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں بھاگ جانا چاہتی ہوں اور ان صاحب کو نہیں پتہ چلے گا پلیز۔ اس نے کمرے میں اندر داخل ہوتی نرس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کی طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ مجھے جانے دے، باہر جو موجود شخص ہے وہ درندہ ہے، مجھے اپنے جال میں پھنسا چکا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ نرس نے اسے روتے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ پولیس کو کال کرتے ہیں، اس نے فوراً سے ڈفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کیجیے گا ورنہ میں ساری زندگی اس کی غلامی سے نہیں نکل پاؤں گی۔ مجھے بس ایک چادر دے دیں، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی، نہ آپ کا نام لوں گی۔ نرس نے اس کے آنسوؤں پر ایمان لانا پڑا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اسے دی اور وہ باہر بیٹھے اورنگزیب کے سامنے چادر میں لپٹی ہوئی باہر نکلی تھی۔ باہر ایک الگ ہی دنیا اس کی منتظر تھی اور جیسے ہی اس کا کوئی اپنا باقی نہ رہا، وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنی ایک جاننے والی کے بتائے ہوئے آرفنیج ہاؤس میں آئی تھی جہاں اس نے پناہ کی درخواست دی تھی اور ایک دن کے اندر اندر اس کی درخواست قبول کر لی گئی تھی۔ اسے ٹھکانہ مل گیا تھا جہاں اس جیسی اور بھی بہت سی یتیم لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، البتہ وہ ان میں سے سب سے بڑی اور خوبصورت تھی۔ سر پیشنٹ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہانپتی کانپتی باہر آئی تو اورنگزیب کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ، اسے یہیں ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا۔ اورنگزیب چلایا تھا اور اس پورا دن اس نے آیت کو تلاش کیا تھا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ 2 دن تک اس کی تلاش کے پیچھے خوار ہونے کے بعد اس نے ہمت ہار دی تھی، لیکن اب بھی وہ لڑکی اور اس کی چیخیں اس کے خوابوں میں اسے سنائی دیتی تھی جو اسے بے چین کیے رہتی تھی۔ اس نے ایزل اور فیروز پر دبئی میں جا کر کیس کیا تھا اور وہیں سے وہ پورا گروہ گرفتار ہو گیا تھا، لیکن آیت ایک ایسی لڑکی تھی جو اس کے ذہن سے کبھی نکل ہی نہیں سکی تھی۔ اس کی گمشدگی کے پورے 3 دن بعد اس نے آیت کے گھر کا رخ کیا تھا جہاں آیت کے چچا چچی رہتے تھے۔ پتہ نہیں منوس ماری کس کے ساتھ بھاگ کر اپنا منہ کالا کر چکی ہے، ہماری عزت بھی خاک ملا دی ہے۔ ہم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا کرو، ہم نے تو شکر ہی کیا کہ ہمارے گھر سے ایک گند کم ہوا۔
اورنگزیب کو جو رتی بھر امید پیدا ہوئی تھی کہ آیت کا پتہ وہاں سے ضرور ملے گا، اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل ایک بھاری بوجھ تلے دب سا گیا تھا۔ زندگی پہلے کی طرح نہ رہی تھی۔ ماہین کے قاتلوں کو سزا مل گئی تھی، لیکن وہ خود اپنی سزا کا فیصلہ کیسے کرتا کہ جسے نقصان پہنچایا تھا وہی اس سے روٹھ کر دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ 1.5 سال بعد۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ مسز ایاز کچن میں کھڑی آیت پر چلائیں، جس کے پاس موجود اس کا 5 ماہ کا بچہ مسلسل رو رہا تھا، اور وہ کچن میں کھڑی اسے اپنے ساتھ لگائے کام بھی کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مسز ایاز نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ اسے دوائی دے کر سرونٹ کوارٹر میں سلا کر آنا تھا نا۔ اگر میرے مہمانوں کی خاطر تواضع میں ذرا برابر بھی کمی ہوئی تو میں مسز اشفاق کو سب بتا دوں گی کہ آپ کی فراہم کردہ میڈ کسی کام کی نہیں ہے۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود 5 ماہ کے اپنے بیٹے زوار کو دیکھا تھا۔ یتیم خانے میں 1 مہینے کے اندر اس کی طبیعت بگڑی تھی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، اور وہ اسی شخص کے بچے کی ماں بننے والی ہے جس سے اپنے ظلم و ستم سے اس کی زندگی کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے اپنی دوست کی مدد سے بچہ ایبارٹ کروانے کے لیے ہسپتال میں ایک نرس کی اپائنٹمنٹ بھی لی تھی۔ وہ بہت نروس تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، وہ میرا جائز بچہ ہے، میں اسے قتل نہیں کر سکتی، شاید یہ میرے جینے کی وجہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ آیت نے ابارشن کا خیال دل سے نکال دیا اور واپس اسی یتیم خانے میں چلی آئی تھی، جہاں دن رات کام کرنے کے بعد اسے چند پیسے ملتے۔ انہی پیسوں کو بچت کر کے جمع کرتی رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا تھا جب اس کے کام کو پسند کرتے ہی اسے ایک NGO کے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور مختلف بنگلوں میں کام کے لیے بھیجا تھا، جہاں مسز ایاز کو اس کا کام پسند آیا تھا اور انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس دوران اس کی ڈلیوری بھی ہوئی تھی، اور اس نے ایک گول مٹول سے بچے کو جنم دیا تھا جو اس کے لیے اندھیرے میں امید کی کرن بن کر آیا تھا۔ آج وہ مسز ایاز کے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا بچہ مسلسل رو رہا تھا کیونکہ وہ بیمار تھا، اور پچھلے 3 دنوں سے اسی طرح روتے روتے سو جایا کرتا تھا۔ اسے اس کی بیماری کی اصل وجہ معلوم نہیں تھی، نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس کی دوائی لیتی۔ وہ اسے سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہو گئی تھی۔ تبھی مسز ایاز نے شور مچا دیا، میرے مہمان آ گئے اور ابھی تک تم نے ٹیبل نہیں سجائی۔ وہ اس پر چلائی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ٹیبل سجا کر کچن کا رخ کیا، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا بچہ زمین پر اوندے منہ لیٹا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ مسز ایاز کے آنے والے مہمان چلانے کی آواز سن کر وہاں آئے تھے۔ آیت رو پڑی تھی۔ تبھی ایک مہربان مہمان آگے بڑھا۔ اس کے مہربان ہاتھوں نے بچے کو گود میں لے لیا اپنے۔ جیسے ہی اس کی نظر آیت پر پڑی وہ ساکت ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی جسے وہ کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی وقت آیت کی نظریں بھی اس سے ملی تھی اور وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور جھپٹ کر اپنا بچہ اس کی گود سے لے کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور گہرے گہرے سانس لے کر وہیں دروازے سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آیت، یہ تم ہو نا؟ دروازہ کھولو۔ اورنگزیب فوراً سے اس کے پیچھے آیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھولو، کہاں تھی تم اتنے سال؟ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ دروازہ کھولو پلیز، میری بات کا جواب دو۔ آیت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بچہ اس کی گود میں رو رو کر چپ ہو گیا تھا۔ خون اب بھی نکل رہا تھا۔ آیت کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ دروازہ ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ تبھی آیت نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے اورنگزیب
اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ آیت نے اسے اپنے سینے سے لگا کر رخ پھیر لیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ اورنگزیب اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ سوال کرنے والا کون ہوتا ہوں شاید تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آیت نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، مہربانی کر کے یہاں سے واپس لوٹ جائیں، میری زندگی جہنم نہ بنائے، میں ویسی تکلیفوں سے گزر رہی ہوں۔ اس نے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ اورنگزیب نے اس سے بچہ چھین لیا تھا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں ہسپتال سے سارا ریکارڈ نکلواؤں گی۔ کون ہے یہ بچہ، بتاؤ مجھے۔ اورنگزیب کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ اسی انسان کا جس انسانی غلط فہمی کی بنا پر مجھے رون ڈالا تھا۔ اورنگزیب کے سر پر ساتوں آسمان زمین اکٹھے گرے تھے۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے اسے گود میں بھر کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور اگلے ہی پل دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے آیت کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ وہ احتجاج کرنے لگی تھی لیکن پھر بچے کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے کبھی زندگی میں نہ سوچا تھا کہ وہ اتنی عرصے بعد ایک بار پھر سے اورنگزیب کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی اور بے بسی کی انتہا پر خود کو محسوس کرے گی۔ دیکھیے، بچے کو بلڈ کی بہت ضرورت ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سی کمیاں ہیں، یہ ٹیسٹ کے ذریعے بھی پتہ چلے گا۔ ہم بچے کو انڈر آبزرویشن رکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آیت وہیں بینچ پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو موجود تھے۔ زوار اسے بہت عزیز تھا اور بہت پیارا تھا۔ جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اورنگزیب تھا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو، اس کا باپ ہے نا، اچھے طریقے سے اس کا علاج کروائے گا۔ آیت نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ کیوں ہماری زندگی میں واپس آئے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، میں طلاق چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا میں اسے لے کر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اورنگزیب نے خاموشی سے اس کا یہ چیخنا چلانا سنا تھا اور رخ پھیر گیا تھا۔ آیت کچھ کھائے پیے بغیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ رات کے وقت اورنگزیب اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ کچھ کھا لو، وہ بہتر ہے، میں زوار کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آیت نے اسے صرف انکار کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کر کے آپ میرے دل میں جگہ بنا لیں گے؟ ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی کی ساری تکلیفوں کو نہیں بھول سکتی جو آپ نے مجھے پہنچائی ہے۔ آیت نے کھانے سے انکار کیا تو اورنگزیب نے زبردستی لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ کہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بدمزہ ہوئی۔ بدتمیزی نہیں، اپنی بیوی کو کھانا کھلا رہا ہوں، اور کیا کیا ہے؟ اس کا لہجہ خطرناک حد تک پرسکون تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حرکتیں کر کے آپ میرے دل میں جگہ بنا لیں گے؟ تو میرا جواب نہ ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ زوار کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی اور پھر تیسرے دن ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ آیت اسے لے کر باہر کی طرف قدم بڑھانے والی تھی جب اورنگزیب اس کے سامنے آیا تھا۔ میرا بچہ لے کر تم فرار نہیں ہو سکتی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا خون ہے، میں اس سے دور کیسے جا سکتا ہوں؟ آیت خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے میری جینے کی آخری وجہ بھی چھین رہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں تمہیں جینے کی 1000 وجہیں دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ رہو، ہمارے بچے کو ہماری ضرورت ہے۔ آیت نے نفی میں سر ہلایا تھا مگر پھر اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی۔ بچے کو ماں اور باپ دونوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ 5 ماہ کا ہے لیکن بہت حساس ہے، آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ زوال کے لیے اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اورنگزیب کی تو زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اس نے پہلی بار مسکرانا سیکھا تھا۔ سارا دن زوال کے ساتھ رہ کر اس سے کھیلتا، اس کی زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا۔ آیت البتہ خاموش خاموش سی رہتی تھی۔ اس نے ابھی تک اورنگزیب کو معاف نہیں کیا تھا۔ اسے وہاں آئے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ تم مجھ سے اب تک ناراض ہو؟ انتہائی خوبصورت موسم میں لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی وہ اپنے 6 مہینے کے بیٹے زوال کو دیکھ رہی تھی جس نے اچھی خاصی صحت پکڑ لی تھی اور اب وہ وہاں رکھے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اورنگزیب اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے سوال کرا تھا۔ پتہ نہیں، آیت نے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ تم مجھے کب معاف کرو گی؟
اورنگزیب نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ خود جوڑ دیے تھے۔ سچ کہو تو زوال نے میری زندگی مکمل تو کر دی، مگر تمہاری ناراضگی نے ایک قلعہ باقی چھوڑ رکھا ہے۔ میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پاتا، میں چاہ کر بھی وہ زندگی جی نہیں پاتا۔ بار بار ایک ہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے معاف نہیں کیا اور وہ مجھ سے اب تک ناراض ہے۔ آیت نے نظریں اٹھا کر اورنگزیب کو دیکھا تھا کہ بیوی آپ نے کس طرح بنائی تھی، وہی لمحہ مجھے بھولتا نہیں۔ اورنگزیب نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا تھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ جیسا بھی صحیح، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایک جائز رشتہ ہے۔ تو میرے ساتھ کمرہ تک شیئر نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو، مجھ سے دور مت جاؤ۔ وہ اس وقت کسی بچے کی طرح اسے شکایت کرتا اسے بدلا بدلا سا لگا تھا۔ میری بہن کی موت نے مجھے کڑوا کر دیا تھا، میں ایسا نہیں تھا، میں زندہ دل انسان تھا، لیکن اب میں دوبارہ ویسا بننا چاہتا ہوں۔ آیت مجھے معاف کر دو، کیا تم میرے ساتھ میری زندگی کی شروعات نہیں کرو گی؟ آیت چند لمحوں تک اسے حیران سے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے ایک موقع تو میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، زوال کو بھی ہیپی ماں باپ چاہیے، اداس اداس سے نہیں۔ آیت بے ساختہ مسکرائی تھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھا تو آیت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ 1.5 سال سے میرے دل میں بوجھ ہے اور اس بوجھ کو آج میں کم کر رہی ہوں۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں، زندگی جینا چاہتی ہوں، لیکن کچھ نہیں۔ اب تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر اورنگزیب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ آیت نے چند لمحے کے لیے اسے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اورنگزیب نے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ آیت اس سے لپٹ گئی تھی۔ بالآخر خوشیوں نے اس گھر کا رخ کر بھی لیا تھا۔ زوال نے ان دونوں کو یوں قریب دیکھ کر تالیاں بجائی تھی۔ پہلے وہ دونوں چونکے تھے اور پھر ہنس پڑے تھے۔